السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط حق ہے وہی سیرت نبی کی پیروی، کہ جس کے نور سے روشن ہے جہاں سارا۔ آج جشن میلاد محمد مصطفیٰ اور جشن ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے نجف میڈیا پلیٹ فارم کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ صراط مستقیم ایک لفظ نہیں بلکہ روشنی ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر راہ حق کی طرف لے آتا ہے۔ صراط مستقیم کا زندہ ترجمہ محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، کہ جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آج ہمارے پروگرام میں نجف میڈیا پلیٹ فارم پر صراط مستقیم اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا صابر حسین سراج صاحب، کہ ہم آپ کو پروگرام کے اندر خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ آج چونکہ جشن میلاد محمد مصطفیٰ کا دن ہے اور لمحات ہیں، تو اس مناسبت سے اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اگر مختصراً اور جامع انداز میں اگر ایک روشنی ڈال سکے تاکہ ہمارے ناظرین مستفید ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت بہت شکریہ برادر حیدر نوری صاحب، اور نجف میڈیا کا بھی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے اس حقیر کو اس مناسب میں اس لائق سمجھا کہ یہاں پر آ کے اپنی طالب علمانہ ظرفیت کے مطابق کچھ کلمات کہہ سکوں۔ اور اس کے بعد آج یہاں عراق میں تو آج دن گزر گیا، اور اب آج بعض ممالک میں آج شب ولادت ختم الرسالت ختمی المرتبت مولائے کل رحمت للعالمین صاحب الاولاق لما خلقت الافلاق جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی کے فرزند ارجمن امامت کے چھٹے تاجدار امامت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، اور خصوصاً بعض ممالک میں آج شب ہیں۔ اس مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں بالعموم اور تمام مومنین کرام کی خدمت میں اور خصوصاً ہمارے ناظرین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ برادر، آپ نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، تو سیرت تو چونکہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بہت وسیع موضوع ہے، اس پر تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہے، اور خصوصاً وہ اس ہستی کی سیرت جس کی سیرت کو قرآن نے عالم انسانیت کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس سیرت پر تو چند منٹس میں ہم گفتگو کرنا جو ہے نہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے، نہ ہماری ظرفیت میں وہ وسعت ہے کہ ہم اس سیرت کا جو ہے اس سیرت پہ وسیع گفتگو کر سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں، تو آج کل مسلمان معاشرے کو دیکھتے ہوئے کس جہت پہ ہمیں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس مناسبت سے جب میں نے غور کیا یعنی اپنی طالب علمانہ ظرفیت کے مطابق، تو مسلمان معاشرے کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگا کہ جس پہلو پہ آج کل ہمیں بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، جس پہلو کو بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، آگاہی دینے کی ضرورت ہے، جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اخلاقی پہلو ہے۔ دیکھیں، مناظراتی گفتگو بہت ہو رہی ہے،
آپ کی تاریخی جو اختلافات ہیں اس پہ بھی گفتگو بہت ہو رہی ہے. فضائل و مناقب بے شک ہم بیان نہیں کر سکتے، فضائل سے ہم فضائل و مناقب اس حد تک ہیں کہ ہم یعنی اس حد تک پہنچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے جو مقام و مرتبت پہ اس پر بھی گفت و شنید ہو رہی ہے، میلاد کی محافل بھی ہو رہی ہے، جلوس بھی نکل رہا ہے. لیکن جس میں آپ دیکھیں محافل میں ہو یا عمومی جگہوں پر ہو، جلوس میں ہو، جہاں بھی ہو، جس پہلو پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے آج کل ہمارے سماج کو دیکھتے ہوئے، اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. وہ ہے معاشرے میں لوگوں کا جو ہے اخلاق اور رویہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو قرآن نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم ہے، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبت پر جو ہے وہ فائز کیا ہے. وہ تو اس روشنی میں آج کل میرے خیال میں اپنی نظریے کے مطابق کہ آپ کے اس پہلو پہ سب سے زیادہ ان ایام میں اگر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کے اخلاقی پہلو پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. کیسے جیسے بھی آپ نے عرض کیا کہ یقیناً سیرت محمد مصطفیٰ پہ اس چھوٹے سے پروگرام کے مختصر وقت کے اندر ایک سیر جو ہے حاصل گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اخلاقی پہلو ہے جس پہ ہمیں زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، یقیناً جو اس وقت کا تقاضا بھی ہے. اگر اسی کے ضمن میں اگر ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ اخلاقی پہلو سے ریلیٹڈ متعلق کچھ واقعات ضمناً پیش کر سکیں کہ جس سے ہمارے ناظرین استفادہ کر سکیں، وہ اپنی زندگی کو اس سے جو ہے وہ لنک کر سکیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں جس آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور ناظرین کی خدمت میں کہ سورہ مبارکہ قلم کی مشہور معروف آیت ہے کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبت پر فائز ہیں. یہاں پر فضیلت کا بھی ایک نقطہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں کہ آپ کی اخلاق کی جو مناقب ہے، جو مرتبہ ہے کہ کس مرتبے پہ آپ فائز تھے، قرآن کی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے متاع الدنیا قلیلا. اب متاع دنیا مطلق بات کی ہے، یعنی دنیا میں جتنی مال و دولت ہے، جتنے بھی یعنی لوگوں کے پاس مال و دولت جس کے پاس بھی ہے، جتنی بھی مقدار میں ہے، جس حد تک ہے، اربوں خربوں کا مالک ہے، قرآن کہہ رہے کہ متاع دنیا قلیلا، دنیا کے مال متاع قلیل ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی تو قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز فرمایا. یہ اصطلاح سب سے پہلے ہمیں اسی میں ایک نقطہ مل جاتا ہے. اچھا، اس آیت کی ضمن میں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو پہ اگر ہم دیکھیں تو صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں ایک انتہائی اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگرچہ آیت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی سیرت ہے، اخلاقی جو مرتبت ہے، اس کی فضیلت بالعموم بیان ہو رہی ہے، لیکن آیت کے جو شان نزول ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس آیت کے یعنی جس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی جو پہلو ہے، جو اجتماعی اور عوام کے ساتھ جو یعنی جو تعلقات ہے، لوگوں کے ساتھ جو یعنی آپ کے رہن سہن ہے، اس پہلو پہ زیادہ فوکس کرتی ہے یعنی اسی ضمن میں زیادہ، یعنی گویا کہ اگر ہم آسان الفاظ میں بات کرنا چاہیں تو اجتماعی جو اخلاق کا پہلو ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے اس آیت میں، یعنی اس آیت جس مورد میں آیت نازل ہوئی. تو خود صاحب المیزان ان میں سے من جملہ اشارہ فرماتے ہیں جیسا کہ مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنا، بہت بڑے ایک اخلاقی صفت ہے صبر، آپ جانتے ہیں، اور حق کے راستے میں صبر سے پیش آنا، یہ لوگوں کی اذیت اور لوگوں کی طرف سے جو مشکلات ہے اس کے مقابلے میں عفو درگزر سے پیش آنا. اب ظاہر ہے ایک یہ جو پہلو ہے یہ ایسا ہے جس پہ وسیع گفتگو کی گنجائش، یعنی ایک پہلو لوگ اذیت دے رہے ہیں اور ادھر سے عفو درگزر ہے. طائف کا واقعہ وہ سارے مشہور ہے یہ. اچھا، لوگوں کی بدسلوکی یعنی حتیٰ کہ اس حد تک دیکھیں باقاعدہ جسمانی اذیت بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے مقابلے میں لوگوں کو عطا کرنا یہ اس سے بڑا درجہ ہے. ادھر سے بدسلوکی ہو رہی ہے، ادھر سے عطا ہو رہی ہے. یہ آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات کو یعنی اب اس سے دوسرے ایک پہلو پہ آ رہے ہیں کہ جو محروم طبقہ ہے، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ آج کل کے خصوصاً ہمارے معاشرے میں معاشرے کے جو کردار کو دیکھتے ہیں، جو معاشرے کے پاس اور محروم طبقہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم یعنی جن کے دکھ درد میں کوئی شامل ہونے والا نہیں ہے،
ان کو اہمیت دینا اور ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، یہ آپ کی جو اخلاقی سیرت میں ہے۔ یہ صاحب المیزان جو ہے وہ چند گن رہے ہیں کہ جن میں اجتماعی اخلاق کا پہلو جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ آپ کی سیرت میں آپ جانتے ہیں کہ محرومین کے لیے آپ جو ہے وہ ایک امید کی کرن بن کر جو ہے تشریف لائے تھے، کہ دنیا یعنی اس وقت طول و عرض سے جہاں سے جس پر جو محروم طبقہ تھا، جس پہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، وہ امان کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ یہ اخلاقی پہلو ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے رواداری ہے، صلہ رحمی ہے، جتنے بھی یعنی آپ کہیں اجتماعی نکات کی طرف جو ہے اس آیت میں زیادہ اشارہ ہے۔ یہ آیت کے ضمن میں بات ہوئی۔ اب آپ نے واقعات کی بات کی تو ظاہر ہے واقعات تو بہت سارے ہیں اخلاقی پہلو کے حوالے سے بھی، لیکن صاحب البرہان فی تفسیر القرآن علامہ بحرانی نے اسی آیت کی تفسیر میں جس آیت کی تلاوت کی یعنی انک لعلی خلق عظیم، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور روایت کے ضمن میں وہ واقعہ بیان ہوا، اور اس میں بہت بڑا ہمارے لیے اخلاقی سبق بھی ہے کہ آپ اس واقعے میں وہ جو اس روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں یا کسی جگہ پہ موجود ہیں، اتنے میں ایک اعرابی آتا ہے۔ اعرابی یعنی عرب میں اس دور میں جو بدو ٹائپ کے تھے، جو دیہات میں رہتے تھے، جن کے لیے جو رسوم و رواج ہے، جو اخلاقی جو رہن سہن ہے، ان سے وہ زیادہ آشنا نہیں ہوتے تھے۔ وہ آ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کو زیب تن کیا ہوا تھا، عبا ہے یا جو بھی ہے، تو اس لباس کو پکڑتے ہیں اور اس لباس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ دیکھیں بہت بڑا ہمارے لیے یقیناً درس عمل ہے۔ اس حد تک وہ یعنی آپ پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں، آپ نبی خدا ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ آپ کی ردا کو پکڑ کے، آپ کے لباس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ روایت کا جملہ ہے، اس حد تک وہ کھینچتے ہیں کہ اس لباس کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر، آپ کے جسم مبارک پر جو ہے وہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اصحاب سارے پریشان، اور اصحاب نے کوشش کی، جس طرح آپ آج بھی دیکھیں، ہم تو ظاہر ہے جذباتیت سے ہمارا زیادہ تعلق ہے، کوشش کی اس کو روکنے کی، اس کو کرنے کی، تو آپ نے اشارہ فرمایا نہیں، اس کو آپ چھوڑ کے رکھیں۔ اچھا، وہ پکڑ کے بندہ کیا کہتا ہے؟ عربی کہتا ہے یا محمد، اچھا ڈائریکٹ اس طریقے سے، یا محمد آپ کے پاس جو مال ہے ہاں اس میں سے مجھے بھی دے دو۔ آپ نے یعنی وہ جو آج کل کے اسلام آپ نے اپنے لیے تو رکھا ہوا ہے، میرا کیوں نہیں حق بنتا؟ مجھے ضرورت ہے، یعنی اس کے لیے دیکھیں اس کی وہ یعنی آپ جرأت دیکھیں، اس طرح سے جو وہ کھینچ کے یہی تقاضا کر رہے تھے کہ مجھے کچھ دے دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ اس کو یہ جرأت کیوں، مطلب اس طرح جرأت سے اس نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے جا کے کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا، کسی اور حاکم کے ساتھ جا کے کوئی بھی بدو بھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں بھائی اگر میں ایک مطلب قدم ایسا اٹھاؤں تو میں تو جان سے ہی جاؤں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا وہ خود جانتے تھے۔ لیکن یہاں وہ جانتے تھے کہ یہ پیکر رحمت ہے، یہ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہستی ہے، اس کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا، اس کو چونکہ یہ پتہ تھا اس لیے اس نے یہ جرأت کی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اس کی طرف سے یہ سلوک ہے، اور وہ تقاضا کرے کہ مجھے کچھ دے دیں، اور وہیں پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جو ضرورت ہے اس کو مال عطا کیجیے۔ یہ ایک مختصر جو صاحب المیزان صاحب یعنی البرہان فی تفسیر القرآن علامہ بحرانی نے اس آیت کے ضمن میں بیان کیا۔ اور دوسرا چھوٹا سا واقعہ، پھر ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا آپ مقروض تھے۔ دیکھیں بہت اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ جو ہے اپنے جو امور چلانے کے لیے، حتیٰ کہ ذاتی امور چلانے کے لیے قرض بھی لیتے تھے، مقروض ہے۔ اب یہودی آتا ہے، یہودی آ کے ایک آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں، آپ کے ساتھ پھر اصحاب بھی ہیں، روک کر کہتے ہیں کہ جب تک میرا قرض آپ ادا نہیں کریں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ دیکھیں یہی پھر میں ایک جملے میں آپ کی واقعاً جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے، ہمیں ایک لحظے میں ایک آپ کی جو سیرت ہے اس پہ رک کے ہمیں اپنے لیے درس عمل لینے کی ضرورت ہے۔ اب ایک طرف رحمت سید المرسلین نبی خدا، اس کو ایک عام یہودی آ کے روک رہے ہیں، پھر اصحاب نے کوشش کی کہ اس پہ آپ نے اشارہ فرمایا نہیں، اس کا حق بنتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر
حقوق کے حوالے سے ابھی ہم بعد میں بھی اشارہ کریں گے. حقوق کا جو تصور ہے اسلام میں بہت بڑا اس کو اہمیت دی گئی ہے. یعنی کسی اور کا حق جو ہے اس کے حوالے سے بہت اہمیت ہے, جس کو ہم یعنی نظر انداز کرتے ہیں. جس کسی کے حق آپ کھا کے بڑا بلکہ یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی میں تو اس کا حق کھایا ہوا ہے, اس کے اتنے پیسے میں نے جناب دبایا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں نہیں اس کا حق ہے مجھ پہ, تو فرماتے ہیں میرے پاس تو ابھی نہیں ہے اس یہودی کو, کہ میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے. تو وہ یہودی کہتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جب تک آپ ادا نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے خطاب کر کے, جی اس کا حق بنتا ہے اور میں جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو یہاں سے نہیں جاؤں گا. تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے. کہتے ہیں اسی حد تک یعنی وہ شاید مثلا صبح کا ٹائم ہو, اتنا وقت ہو کہ پورا ایک یعنی دن کا آدھا حصہ گزر گیا, یعنی زور ہو گیا کہ اسی جگہ پہ آپ تشریف فرما ہیں, وہ یہودی بھی وہاں پر بیٹھے ہیں اور اصحاب بھی ہیں. آپ نے قدم آگے نہیں بڑھایا, کیوں؟ کیونکہ اس کا حق بنتا تھا, اس کا حق تھا آپ کے ذمے پہ, تو حق ادا نہیں کر سکا, آپ کے پاس نہیں تھے پیسے, جو انہوں نے جس طریقے سے کہا آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں. کہتے ہیں جب ظہر کا وقت ہو گیا, آدھا دن گزر گیا, تو وہ یہودی وہاں پر آپ کے قدموں میں پڑھتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے وہیں پر ہی کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, اور آپ پہ جو قرض تھے اس کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ یا رسول, پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ کو آزماؤں کہ واقعاً آپ میں وہ صفات, وہ اعلیٰ کمالات آپ میں ہے یا نہیں ہے جس پہ ایک رسول کو, ایک نبی کو ہونا چاہیے. تو دیکھیں اس سے بہت ہمارے ایک درس عمل ہے کہ آپ کی سیرت میں جو خصوصاً یہ پہلو آپ جانتے ہیں بہت زیادہ تھے کہ آپ عفو درگزر والا پہلو جو ہے, تو یہ اس واقعے کے ضمن میں ہمیں نظر آتا ہے, اور اسی میں بہت سارے ہمارے لیے درس عمل یقیناً موجود ہے. ماشاءاللہ, یقیناً آپ نے جس انداز میں اس اخلاقی پہلو کو پیش کیا, یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اتنی بلند شان ہے کہ ہمارے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں, بیان میں کوئی احاطہ کرنا ممکن نہیں.